اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عاطف مجید۔ میں اس وقت بات کرنے جا رہا ہوں ایم اشتاق خان صاحب سے۔ اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہوں گے، جو آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کو سارے سوالوں کے جواب ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تحریک انصاف کا 5 اگست کا جو سلسلہ کار ہے، 5 اگست کی تیاری ہے، اگر دیکھا جائے تو 5 اگست 3 سال تو عمران خان کے ہو جائیں گے، لیکن 5 اگست کے فوری بعد آ رہا ہے گرہن۔ کیا گرہن پی ٹی آئی کے مارچ کو، پی ٹی آئی کی تحریک کو 5 اگست کو ڈسٹرب کر سکتا ہے؟ کیا اسے پازیٹیوٹی آئے گی، نیگیٹیوٹی آئے گی؟ گرہن، عمران خان اور پی ٹی آئی۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی خان صاحب، گرہن بھی آ رہا ہے اور پی ٹی آئی کی جو ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ بھی آ گئی ہے۔ کچھ ڈیٹوں پہ آپ نے کہا تھا اچھی ہیں، کچھ ڈیٹس آپ نے بری ڈکلیئر کی تھی۔ اب اس پہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بیٹا، بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے پروگرام کے میں بھی کہا اور کافی نجی چینلز پہ بھی کہا کہ جولائی اور اگست مجھے سیاسی حوالے سے اچھے نہیں لگتے، اور جس میں انڈیا کا بھی میں نے کہا تھا، اور اس کا جو تھا ایجوکیشن منسٹر، میں اڑ جائے گا، اڑ گیا۔ سیاسی ہلچل انڈیا میں بھی رہے گی اور پاکستان میں بھی۔ پاکستان میں تو اگر آپ کشمیر کو ہی دیکھیں، جو الیکشنز ہوئے ہیں تو اس میں تو روڑے ہی پہ گئے۔ اب پہلا جو ابھی الیکشن ہوا ہے وہ 27/7/2026 کو تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرے 17 بنتا ہے، 1 اور 7 8 لڑائی جھگڑے ہوئی۔ دوسرا ان کا آ رہا ہے 2/8/2026 کو، اتوار ہے، وہ بھی سورج کا دن، پنگے ہیں گے۔ تیسرا آ رہا ہے 10/8/2026 کو، یہ تمام ڈیجٹس کو کاؤنٹ کریں 10، یہ بھی پھر سورج ہے۔ پنگے ہی پنگے دیکھ رہا ہوں میں ان الیکشنز میں بھی۔ ہم آ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف۔ پی ٹی آئی جو ہے 5/8/2026 کو یہ جو ہے احتجاج کرنے جا رہی، ملک گیر احتجاج، اور وہ تاریخ 5/8/2026 ہے، دن بدھ کا ہے، اور تمام ڈیجٹس کاؤنٹ کریں 14 ہے، بنتا ہے 5/5۔ عمران خان کا پیدائش کا بھی ہے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی پیدائش کا، دونوں ہی لیڈر ہیں۔ ایک کو جوڈیشل مرڈر ہو گیا، وہ اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دیں۔ دوسرے جو لیڈر عمران خان صاحب ہیں، وہ قید و بند کی صحبتیں 3 سال سے برداشت کر رہے ہیں۔ ابھی جو 14 تاریخ ہے، یہ تو ویسے ہی بخت کی ہے خان کی، ویسے اگر نمبرالوجی میں دیکھو تو یہ بخت کا حصہ ہے۔ اب یہ جو ہے پی ٹی آئی، اس کے اندر تو ٹیٹو پارٹی چل رہی ہے۔ باجی علیمہ تو کے پی کے میں اکیلے جلسے کرتی پھر رہی، ان کے ساتھ ہی کوئی نہیں کھڑا۔ ملک گیر احتجاج کی کال جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آفیشیل اناؤنس ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فارم 45-39 جو ہے بقول بلاول بھٹو کے، جو آج اس پی ڈی ایم کا حصہ ہے، ان کی حکومت جو آج بڑے نعرے کہہ رہی 2 نمبر ہے، ان کے ووٹ نہیں، ان کے پاس یہ لڑ نہیں سکتے، تو بھائی تم ان کے ساتھ بیٹھے کیوں؟ نورا کشتی جو بھی ہے، ان کا یہ وتیرہ رہا ہے ہمیشہ سے ہی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ایسے ہی کرتی ہے۔ اب 5 اگست کو پی ٹی آئی کی ملک گیر کی احتجاج کی کال میں کامیاب نہیں دیکھ رہا۔ میں کے پی کے میں دیکھ رہا ہوں، اور جگہوں پہ یہ حکومت اجازت نہیں دے گی، سیکورٹی تھریٹ، یہ وہ ایشو، ابھی تو جلسے کی جگہ بھی مانگیں گے، ابھی تو 5 تاریخ ہے، تو ابھی تک اس پہ نہیں کچھ امپلیمنٹیشن ہوئی، کوئی کورٹ میں نہیں گئے، کوئی یہ وہ نہیں، پنڈنگ انہوں نے درخواست دی ہے۔ اچھا، درخواست دے دی تو وہ سیکورٹی تو ہے پشاور میں، اچھا سیکورٹی ایشو ڈال دے گی حکومت۔ پھر یہ اگر تمام وکلا حضرات جو ہیں، جو سمجھدار ہیں پی ٹی آئی کے اندر، وہ ذرا تھوڑا پریشر انکریز کرے تو پھر ان کو کوئی گراؤنڈ دے دی جائے، سنجے رانی ٹائپ کی کوئی گراؤنڈ، تو وہ چانس لے سکتی ہے۔ بخت کا ڈیجٹ ہے، کوئی میں مار کٹائی شٹائی نہیں دیکھ رہا۔ ہاں عوام نکلی تو یہ پھر وہ لگا دیں گے ایک کنٹینر جو ان کا وتیرہ رہا ہے۔ جی خان صاحب جو ہیں ابھی نہیں آ رہے، تو یہ بھی بات یاد رکھیے گا، پہلے بشرا بی بی آئیں گی، پھر خان صاحب کا سپریم کورٹ آف پاکستان سے کلین چٹ ملے گی۔ خان صاحب، علیمہ خان کہتی ہے 5 کی ڈیٹ جو ہے یہ تباہ کن ہوگی، فیصلہ کن ہوگی۔ ایسی ہی تاریخیں اور ایسے ہی معاملات علی امین گنڈا پور کے معاملات میں، علی امین گنڈا پور بالکل کھلے لین ہے، بالکل وہ انٹرفیئر ہی نہیں کرتے، بالکل یہ اللہ کے واسطے پہ چل رہے ہیں۔ دیکھو، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں پہلے وزیر اعلیٰ تھے، کڑا کچھ کیا، اس کے بعد
ان کے بعد جو میں مضبوط بندے جو دو سمجھتا ہوں، محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر صاحب ہیں، وہ تو بالکل ہی خاموش ہو گئے، جن پہ اعتماد اعتبار کیا. تو ان کو پی ٹی آئی کو پوچھنا چاہیے بھائی آپ نے کیوں ورک کیوں نہیں کر رہے. تو ان کو بھی اس جلسے میں جو احتجاج ہے اس میں آئے، ریکارڈ کرائیں تو، اور پھر خان صاحب تک پہنچیں، احتجاج کے ساتھ نہیں، ویسے ہی بات چیت کر کے حکومت سے جو بھی طریقہ کار ہے ان سے کوئی رابطہ کریں تو پھر نکالیں. کیونکہ مجھے تو یہ جیسے یہ تو ایک سیاسی بیان ہے کہ جی پوری پاکستان آ جائے گا. پورا پاکستان نو ڈاؤٹ عمران خان کو چاہتا ہے، لیکن ڈنڈے سے ڈرتا ہے. کس سے ڈرتا ہے؟ اور ڈنڈا کون کس کے پاس ہے؟ حکومت کے پاس ہے. وہ تو سلیکٹ ہوئے، الیکٹ نہیں ہوئے. کیا کہا ہے؟ وہ جو سلیکٹ ہوئے انہیں پتا ہم نے ووٹوں سے آنا ہی نہیں ہے، ہم نے تو ہونا ہی سلیکٹ ہے، تو اسی ڈنڈے سوٹے چلانا گے. یہ چکر ہے. الیکٹ ہوئے ہوتے تو ان کے اندر احترام ہوتا، یہ عوام کے لیے ڈنڈے سوٹے نہ چلاتے، کوئی الیکٹ ہوتے. سر وہ عمران خان نے مینڈیٹ اس لیے دیا تھا جتنے حامد خان کو دیا تھا بے تحاشا، یعنی کہ اپنے وہ پائی وہ نہیں ویکھدی ہے، حکومت نہیں ویکھدی کوئی وکیل، اے نہیں ویکھدی کوئی صحافی، اے نہیں دیکھدی کوئی مزدور، اے نہیں ویکھدی کوئی بزنس مین، اے نہیں ویکھدی کچھ بھی، اے ٹھوک دی. یہ ایسی جمہوری پی ڈی ایم حکومت ہے جس کو میں جمہوری حکومت نہیں کہتا، ہے ہی نہیں. تو الیکشن چوری کیا ہے انہوں نے، وہ ایڈی وڈی تانگلا 2 نمبری، یعنی کہ 10,000 جس کو ووٹ ہے اس کو لاکھ کر دیا ہے، اور 10 ہے، اور جو جس کا لاکھ تھا اس کا 10,000 ہو گیا. خان صاحب 3 سال ہو گئے خان کو، اور گرہن کا معاملات بھی چل رہے ہیں. یہ گرہن، یہ اچھا سوال ہے آپ کا. گرہن جو ہے نا، یہ ایسا سوال ہے جس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا کہ کون کون سے نام اس میں حکومت میں شامل ہو جائیں گے جن کو میں اپنا بتانے لگا ہوں کہ گرہن کس کو نقصان دینے لگا. سب سے پہلے جو بھی ہیں شہباز شریف صاحب. عمران خان پہلے بتائیں. نہیں شہباز شریف صاحب سے عمران خان سے یار پہلے سن تو لایا، چلو آپ کی سن لیتے. عمران خان صاحب کے لیے گرہن فائدہ مند ہے. لے جی فائدہ مند ہے. اب جتنے بھی الف عین لام اور یہ والے لوگ ہیں ان کے لیے فائدہ مند ہے، حکومت میں ہوں جو بھی ہیں. یہ میں نے آپ کو اشارہ دے دیا. اب آتے ہیں، اب فائدے کی شروع کر دیتے ہیں نا، حکومت میں ہوں چاہے اپوزیشن میں ہوں جو بھی ہوں. اب دوسری بات ہے، بڑی اہم بات کرنے لگوں آپ کے خالی ہے کہ تسی پٹاری کھول لیے ہے کہ کم پایا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے ایف والے لوگوں کو بھی فائدہ مند ہے. اب ہو سکتا ہے 9 اگست کے بعد تو ان کا ویسے ہی سیارہ مشرق سے رائز ہو جائے گا، تو وہ بھی کوئی کشمیر دے کوئی وڈی سیٹ چھوڑ دے منگن دے چکر آ جان، تو وہ ان کو بھی بینیفٹس کیا کہتے ہیں ملیں گے. اچھا اب آتے ہیں، اور بھی ہے جس کو بینیفٹس مل سکتے ہیں، وہ ہے ایم والے. کون؟ ایم والے. ہاں ایم والوں کو بھی بینیفٹس ملیں گے، یہ بالکل میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اور آر او ٹی والوں کو بھی ملیں گے، جتنے بھی یہ سیاستدان ہیں ان کو مل جائیں گے، چاہے الیکشن بھی جو لڑ رہے. اب ذرا سنے تو صحیح، شہباز شریف کو اس سورج گرہن کا فائدہ نہیں ملے گا، جتنے بھی ایس والے ہیں ٹھیک ہے بشمول میری. اور بی او ڈبلیو والوں کو بھی نہیں ملے گا، جیسے بلاول بھی بیچ میں آ گئے، اپنی مین میں یہی رکھیں گے، اس کو بھی نہیں بینیفٹ ملے گا. ڈبلیو میں بھی کوئی اگر ہے عہدیدار وہ بھی گیا، سورج فائدہ نہیں دے گا. زیڈ اور این والے کو بھی بینیفٹ نہیں. اب یہاں پہ این میں کون ہے؟ نواز شریف صاحب ہے. زیڈ میں زرداری صاحب بھی ہیں، آصف زرداری، اور زرداری نہیں آصف ہے، چلو نام تو آصف. پھر ایچ والے بھی ہیں. اب ایچ میں بڑا ڈھونڈ رہا تھا، میں کہ حامد خان صاحب ہی نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ تو ویسے ہی نظر نہیں آ رہے آج کل تو. اور کوئی ایچ میں ہے؟ حامد خان اور کوئی ایچ ایم اشراق خان صاحب کو نظر نہیں آ رہی. یہ آج خان صاحب نے فرسٹ ٹائم اعتراف کیا. خان صاحب میرا خیال فائدہ نظر نہیں آ رہا. خان صاحب یہ کلپ ابھی احمد خان صاحب کے پاس جانا چاہیے، آپ نظر نہیں آ رہے ہیں ایم اشراق خواب وہ فائدے میں ویسے بھی نظر نہیں آ رہے. آپ نے کہا ہاں ویسے بھی وہ نظر نہیں آتے، نظر نہیں آتے، کم آتے ہیں. پی ٹی آئی کریں گے وہ سینیٹر ہیں، اور شکوہ کیا کرنا ہے بڑے بھائی جان ہیں. اب ظاہر ہے حوصلہ حامد خان صاحب وہ میرے سینئر ہے، ہم میں دیکھو بات یہ آپ صحافیوں میں یہ ہوتا ہوگا کہ وڈے صحافی دے کے تسی اکھ چک لو. ہم میں یہ ہے کہ ہمارے جو بھی
سینئر ایڈوکیٹ ہوتے ہیں, ہم ان کی آنکھ میں آنکھ نہیں ملاتے. ہاں, اور جج کے سامنے بھی ایسے بس کر کے دلائل دیتے ہیں. ہاں جی جی یور آنر, ایسے ہی دیتے ہیں. خان صاحب تو ایسے ہی دیتے ہیں, باقیوں کا مجھے نہیں پتا. آپ ایسے دیتے ہیں. اچھا, وہ بھی سینئر ہوتے ہیں وکیل سے. سینئر تو نہیں ہوتے, نہیں سینئر ہی ہوتے ہیں, بہت سی جیسے آپ کے جب جج ہے, کوئی سول جج ہے, کوئی مجسٹریٹ, اس کے سامنے جب سپریم کورٹ کا جو پیش ہوتا ہے ایڈوکیٹ, وہ سینئر ہے نا, وہ تو نہیں, لیکن وہ ایک سیٹ ہے جج صاحبان کی, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہوتے ہیں, اور وہ انصاف کسی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی تو رسپیکٹ بنتی, کوئی شک ہے, ان کے بغیر تو کورٹ ہی نہیں ہوتی. خان کو انصاف اور وکیل کے بغیر بھی کورٹ نہیں ہوتی, وہ آفیسر آف دی کورٹ ہوتا ہے. خان کو انصاف کب ملے گا؟ انصاف, ایک تیرے سوا میری دعا کون سنے گا, جب تو نہ سنے گا تو بتا کون سنے گا. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, جس نے اس سال جو بیجا ہے اسے کاٹنا ہوگا. یہ جو سورج گرہن اس سال کا دوسرا جو ہے, جو آخری ہے, یہ بھی مغرب میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے. بڑے کام دیکھنا ہونے. عمران خان نے لکھا جی 2027 میں پرائم منسٹر پاکستان ہیں؟ نہیں نہیں ہے. آگے نیکسٹ ہے جی 12/7/79 کی ڈیٹ آف برتھ ہے, میرے بارے میں بتائیں جی. محمد ندیم اطاری. اچھا ہوگا آپ کا, ٹائم آنے والا ہے اچھا, انشاءاللہ اللہ خیر کرے. حنان نام ہے جی, سن آف سمیہ ہے, ڈیٹ آف برتھ ہے 23 جون 2010. کس پروفیشن میں جانا چاہیے؟ دیکھو, اگر تو اچھا ذہن ہے تو میڈیکل میں جاؤ, نہیں تو پھر کیلکولیشن میں. اچھا جی, قیدی نمبر 804 علیمہ خان سسٹر عوام, ان کا علیمہ خان کے بارے میں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ قیدی نمبر 804 ویسے ہی مشہور ہو گیا, ان کا یہ نمبر دوسری جیل کا تھا, اس جیل کا نمبر اور ہے. تو خیر, خان صاحب کے لیے اچھا ٹائم آنے والا, اللہ خیر کرے. آگے جی محمد سلمان سعدیہ نورین. محمد سلمان نام ہے, مدر نیم سعدیہ نورین ہوگا, ڈیٹ آف برتھ ہے جی 1/9/1999, ٹائم 11 بجے. شادی کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں. اس سال ہوگی تو ٹھیک ہے, نہیں تو 3 سال ڈیلے. کشمیر کے الیکشن کا رزلٹ کیا ہوگا؟ نون لیگ کو دے دیں گے حکومت, جو میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان دیں گے, کشمیر جو ہے وہ نون کو دیں گے. نام ہے جی عبد الباسط, مدر نیم ہے سغرا, 18/10/1990. اب یہ ہے کہ اس سال اگر کوئی چھکا مارنا چاہتے ہو پوزیٹیو تو لگ جائے گا. اچھا جی, آگے ہے جی ان کا, اچھا سید مون سر, یہ کرکٹ کا پوچھے ہیں. وہ جن کو کہیں کوئی سفارت تگڑی لگو, کو 35 سال کے ہو گئے ہیں, تو 35 سال سے بندے اتنے ریٹائر کر دیں گے. یوسف نذیر نام ہے جی, سن آف ہے جی بشیرہ بی بی, ڈیٹ آف برتھ ہے 3 فروری 1988. دوسرے کنٹری جاؤں گا 50-50. جی خان صاحب, اسی کے ساتھ آپ سے چاہتے ہیں اجازت. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے ثانیہ پیدا کریں. آتے مجھے ہمیشہ خان صاحب کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.